اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان 4 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، جن کی شب قدر میں بھی کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان چاروں کو ان مبارک راتوں میں بھی معاف نہیں فرماتا۔ اس بارے میں ایک صاحب نے ہم سے کمنٹ کر کہا کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑی دلیل اور دیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حدیث میں ان چاروں کے بارے میں جو بات آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے اور آپ کو ضرور بتائیں گے وہ 4 لوگ کون ہیں اور ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چھوٹا سا عمل بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں ان ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، خود بخود ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا دے گا۔ یہ اللہ کا پیارا اس میں مبارک ہے، اللہ کا پیارا نام ہے جس کی برکت سے، جس کے ورد کرنے سے ہم گناہوں سے خود ہی بچ جائیں گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے شراب پینے والا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، جس کے لیے لے جائی جا رہی ہے اس پر، اور جو اس کی آمدنی کھائے ان سب پر لعنت ہے۔ یہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی یا زنا کیا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس طرح چھین لیتے ہیں جس طرح کسی سے اس کے بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشے کی چیز حرام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، جس نے شراب سے توبہ نہ کی اور آخرت کی شراب سے محروم رہے گا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کو قیامت میں گوت کا پانی پلایا جائے گا۔ کسی نے دریافت کیا، گوت کیا ہے؟ فرمایا، گوت ایک نہر ہے جس میں زنا کار جو لوگ ہوں گے، بدکار، ان کی شرمگاہوں سے جو گندا پانی نکلتا ہے اسے پلایا جائے گا۔ وہ اس قدر بدبودار ہوگا کہ خود دوزخ کے لوگ بھی اس سے پریشان ہوں گے۔ وہ اس قدر بدبودار ہوگا، اس سے دوزخی بھی پریشان حال ہوں گے۔ یہ احمد، ابو عیل اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے معلوم ہے، 3 شخصوں پر جنت حرام ہے، شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، دیوس، جو اپنے بیوی بچوں میں گندی باتوں کو دیکھ کر اس کی چشم پوشی کرتا ہے، اور یہ احمد نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ شراب کا نام بدلیں گے، ان کے پاس گانے والیوں کا جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور ان کی شکلیں سور اور بندر کی شکلوں میں بدل دے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 بار شرابی کو سزا دینے کے بعد اگر پھر بھی کوئی شراب پیے تو اسے قتل کر ڈالو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی قیامت میں پیاسا اٹھے گا۔ احمد کی حدیث ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کو خوش کرنے کا کیا ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ہیں۔ اس نے عرض کیا، حضور صرف ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اس کے ساتھ نیکی کر، اگر تو نے
اپنی ماں کی خدمت کی تو تجھے نہ صرف جہاد کا بلکہ حج اور عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، حضور ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزی زیادہ چاہتا ہو، عمر کا لمبی ہونے کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے صلہ رحمی کرے، اور یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 3 بار فرمایا، ناک خاک آلودہ ہو، ناک خاک آلودہ ہو، ناک خاک آلودہ ہو۔ کسی نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ فرمایا، جس نے بوڑھے ماں باپ پائے اور پھر جنت حاصل کرنے میں بھی کمی کی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے اگر وہ جنت حاصل نہ کر سکے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی ہے کہ ناک خاک آلودہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، نیک سلوک اور اچھے برتاؤ میں کون سا پہلے کیا جائے، کون سا بعد میں؟ فرمایا، ماں کو پہلے۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا ماں کو 3 بار، ماں کو فرمانے کے بعد 4تھی بار فرمایا باپ کو۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی 3 بار ماں کا حق ہے، 4تھی بار باپ کا حق ہے، یعنی ماں کا حق زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ان کو بہت آسان ہے راضی کرنا، خوش کرنا۔ اگر ہم ان سے تھوڑا سا میٹھا بولیں تو اسی سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل رکھنے کے لیے ان کے تھوڑی سی ہاں میں ہاں بھی ملا دیں تب بھی وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا اللہ بھی ہم سے بہت تھوڑے سے عمل میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے ماں باپ کو خوش کریں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ حضرت مالک بن رابعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی کوئی خدمت اولاد کے ذمے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نماز پڑھنا، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اگر ماں باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو اس کو پورا کرنا، ماں باپ کے ذریعے سے جن لوگوں سے رشتہ داری ہوتی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کی خاطر کرنا، اور ان سب باتوں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی خدمت میں شامل ہیں۔ یہ ساری باتیں ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی خدمت میں شامل ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو، یعنی رشتے ناطے توڑنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، غریب رشتہ داروں کی مدد کرے، مہمان کی عزت کرے، اور جو بات منہ سے نکالے اچھی نکالے ورنہ خاموش رہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب ہے گود اور پیٹ کے رشتے کو نہ توڑے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے اسے رزق روزی میں برکت ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی عمر زیادہ ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کیا کرے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے بعد صلہ رحمی خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ابو یعلا کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنا باپ دادا پردادا رشتہ داروں کے نام یاد رکھا کرو تاکہ ان کے ساتھ
ان کے ساتھ مدد کرنے میں آسانی ہو۔ صلہ رحمی سے آپس کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور مال بڑھتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی صلہ رحمی یہ ہے جب کوئی رشتہ دار تجھ سے صلہ توڑ لے، یعنی تجھ سے اپنی رشتہ داری سلسلہ توڑ لے تو اس سے میل جول پیدا کرنے کی کوشش کر۔ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے روٹ کر بیٹھ جائے تو بھی اس سے تعلق توڑ لے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو دشمن بھی ہو رشتہ دار بھی ہو۔ یہ ابن خزیمہ حدیث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والے کبھی محتاج نہیں رہتے، اگر بڑے گنہگار بھی ہوں، جب بھی صلہ رحمی کی برکت سے ان کے مال اور عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں اچھے برتاؤ اور آپس کے معاملے میں نرمی کی عادت ہے، اس کو دنیا اور آخرت کی ہر بڑی نعمت کا پورا حصہ مل گیا۔ صلہ رحمی پڑوسیوں اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وجہ سے بستیاں آباد ہوتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے اور مال میں بھی برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر چکا اور رحم بچے دانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ میں اپنے کاٹے جانے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کو دلاسا دیا اور یعنی بچے دانی کو دلاسا دیا اور فرمایا، جو تجھے ملائے گا اور تیرے حق کا پورا خیال کرے گا اس کا میں خیال کروں گا، جو شخص تجھے کاٹے گا یا توڑے گا اس کو میں اپنی نرمی سے یعنی اپنی خاص رحمت سے دور رکھوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جو انسان پیٹ اور گود کے رشتوں کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس پہ سختی کرے گا، اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن نیکیوں کا سب سے پہلے اور سب سے جلدی بدلہ ملتا ہے وہ اچھا برتاؤ اور صلہ رحمی ہے۔ کینہ اور عداوت اسے کہتے ہیں۔ کینہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے، ہم کسی سے دشمنائی کریں اور اس کا بدلہ لینے کی فراق میں رہیں اور جہاں وہ انسان مل جائے اس کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ کینہ اسے کہتے ہیں کسی کے دل میں دشمنائی رکھنا یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہی کینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کینہ سے اور عداوت سے یعنی دشمنائی سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ہفتے پیر جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کو بخش دیتا ہے، لیکن ان دو آدمیوں کو نہیں بخشتا جن کے بیچ میں عداوت، دشمنائی اور کینہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ عداوت اور کینہ دین کی وجہ سے نہ ہو۔ اگر کوئی انسان دین کی وجہ سے کسی سے ناراض ہے کہ دین میں کوئی انسان برائیاں پیدا کر رہا ہے یا غلط باتیں پیدا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر ہماری کسی سے دشمنائی ہے تو یہ قابل عذر ہے۔ اور اگر اپنی ذات کے لیے یا دنیا میں اپنی شہرت کے لیے یا اپنی کسی اور دنیاوی مسئلے کے لیے کوئی انسان کسی سے عداوت یا کینہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اسے بخشتا نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شعبان کی 15ویں شب میں یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ کینہ بہت زیادہ غلط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے، کینہ کو اپنے دل سے نکال دے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، کسی سے دشمنائی نہ رکھیں، مگر دنیا کے لیے اگر ہماری ذات پہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی ہمیں بے عزت کرے یا ہمیں ذلیل کرے یا ہمیں نیچا دکھائے تو اس کے لیے ہم کسی سے کینہ نہ رکھیں۔ اگر دین کا مسئلہ آ جائے، دین کے بارے میں اگر کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اس پہ ہم کسی کے ساتھ ہم اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ان کے بھی یہ حدیث سامنے آئی ہے۔ ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، آئیے آپ کو اب عمل بتا دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا اس میں پیارا مبارک نام ہے جو ہے یا شہیدو،
یا شہیدوں کو اگر کوئی کثرت سے ورد کرے گا، کثرت سے ورد کرنے کا مطلب ہے یا تو 313 بار پڑھے یا 500 بار پڑھے تو وہ الفاظ کثرت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یا شہیدوں کا ورد کرے کثرت سے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ہر جگہ ہر شے میں اپنی تجلی کا مشاہدہ کرائے گا۔ وہ گناہوں کے قریب جانے کو مرنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گا، کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ناپاک نہیں رہے گا۔ وہ غسل اور باوضو رہنا بہت پسند کرے گا۔ اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ غلام کی بادشاہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہوتی ہے۔ اگر اسی الفاظ کو یا شہیدوں کو اپنی نافرمان اولاد کا ماتھا پکڑ کر یا نافرمان بیوی کا ماتھا پکڑ کر 41 بار اس کو ورد کرے اور اس کے اوپر دم کر دے تو اللہ کی رحمت سے وہ انسان بھی نیک بن جائے گا، اس کی برائیاں بھی اس سے ہٹ جائیں گی۔ یہ اللہ کا وہ پیارا نام ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے تو اس عمل کو کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں اور 313 بار یا 500 بار روز ڈیلی اسے پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس کے آگے پیچھے 3 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔